آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کون سی دوائیں دوران حمل استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک عام انسان پر یا ایک عام عورت جو کہ پریگننٹ نہیں ہے وہ کوئی بھی میڈیسن ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق استعمال کر سکتی ہے، لیکن ڈیورنگ پریگننسی یہ ایشو اپوزٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں بچے کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ میڈیسن کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ بڑے گہرے اور بہت ہی ایڈورس جو ہے نا نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں میڈیسنز بچے کی صحت کے لیے۔ تو اس لیے پریگننسی کے دوران میڈیسنز جو ہیں وہ اوائڈ کرنی چاہیے میکسیمم، اور اگر ناگزیر ہو جائیں تو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر میڈیسن یوز نہیں کرنی چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کون سی میڈیسن جو ہے نا دوران حمل آپ کو اوائڈ کرنی چاہیے، اور جب تک انتہائی ناگزیر یا بہت زیادہ اچھا ضرورت نہ ہو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو آگے بڑھتے اپنی ویڈیو میں۔ سب سے پہلے کلورامفینیکول ایک ڈرگ کا نام ہے جس کا استعمال پاکستانی میڈیسن یا آپٹاکلور میں بھی ہوتا ہے، یا اور بھی بہت ساری ایسی آنکھوں کی جو قطرے ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے۔ تو اس سے گرے بیبی سنڈروم، گرے ڈیزیز ہے وہ ہو جاتی ہے بچوں میں، یا بلڈ ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں، تو یہ اوائڈ کرنی چاہیے۔ اسی طرح اینٹی بایوٹک میں سپروفلاکساسن جو ہے نا بہت عام طور پر ریکمینڈ کی جاتی ہے۔ بیر کمپنی کی یہ بنی ہوئی میڈیسن سپروکسن کے نام سے آتی ہے، لیکن آپ کو پاکستان میں ڈیفرنٹ کمپنیز جو ہے نا لوکل کمپنیز وہ ڈیفرنٹ نیمز کے ساتھ بناتے ہیں، لیکن اس کا جو فارمولہ ہے وہ فارمولے پہ غور کیا کیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں۔ تو سپروفلاکساسن کے جو ڈیورنگ پریگننسی سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ مس کیریج ہو جاتا ہے، بچوں میں ہارٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں، یا بچوں کی جو شہرگ ہے ایورٹا وہ رپچر ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت میجر سائیڈ ایفیکٹ ہے، بچوں کی پیدائش کے بعد پتہ لگتا ہے کہ جی ان کا دل سے خون لیک ہو رہا ہے یا دل میں سوراخ ہے، تو یہ ایسی میڈیسنز یوز کرنے سے بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لیووفلاکساسن جس کی ایگزامپل گیٹس فارما کی لیفلاکس ہے، اسی طرح ڈفرینٹ جو فارما ہیں وہ ڈفرینٹ میڈیسن اپنے ڈفرینٹ نام کے ساتھ اسی کیمیکل فارمولے سے میڈیسن بناتے ہیں، تو اس کی بھی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ سپروکسن کی طرح کے ہی ہیں۔ پرائماکوین اینٹی ملیریل ڈرگ ہے، ملیریا کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ اس کی وجہ سے مسکیریجز ہو جاتے ہیں، یہ نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ سلفونامائڈ اور ٹرائی میتھوپریم، یہ دو فارمولے ہمیشہ ذہن میں رکھیے، جیسے کہ بیکٹریم ایف میں یوز ہوتے ہیں، یہ ہائی اینٹی بایوٹک ڈوز ہے، تو اس کی وجہ سے مسکیریجز ہو سکتے ہیں آپ کو، یا بچے کو جانڈس ہو جائے گا بہت شدید قسم کا، یا نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس ہو جاتے ہیں۔ کوڈین جو ہے یہ عام طور پر عام کھانسی کے شربت یا کامن کولڈ کے لیے استعمال ہونے والی دوائیوں میں یوز ہونے والی ڈرگ ہے۔ سینکوس آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ایک سیرپ ہوا کرتا تھا جو آج کل تو بین ہے، لیکن بروفن پلس کے اندر کوڈین فاسفیٹ شامل ہے، تو یہ احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے۔ بروفن تو ویسے ہی استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس کے علاوہ ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے آئیبوپروفن۔ اور آئیبوپروفن کے جو اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ مس کیریجز، جانڈس ان نیو بورن، اور لیگو ہائیڈرامنس، یعنی کہ بچہ جس پانی کے اندر یعنی کہ امنیوٹک سیک کے اندر رہتا ہے، اس امنیوٹک فلوئڈ جو ہوتا ہے جس کے اندر وہ پانی جس کے اندر بچہ تیرتا رہتا ہے، فریلی موو کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اور جس سے اسے نیوٹرینٹس بھی ملتے ہیں اور آکسیجن وغیرہ بھی، اور سب چیزیں وہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ وہ بہت کم ہو جانے کی وجہ سے بچے کی اکثر اوقات ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ آئیبوپروفن تو بالکل بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو برین ڈیمیج ہو سکتا ہے بیبی کو آئیبوپروفن کی وجہ سے، اس کی وجہ سے آپ کو ایسیٹوامینوفن یا پیناڈول استعمال کرنی چاہیے درد کے لیے۔ خون پتلا کرنے والی دوائی وارفارین بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو بلڈ کلاٹ بننے یا ڈی وی ٹی کی ڈیزیز ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر کے دوائی اپنی چینج کیجیے۔ اسی طرح سکون آور دوائیات جیسے کلونازیپم اور لورازیپم، ان کے بھی بہت دورس نتائج ہوتے ہیں بچوں کے اوپر، بچوں کی صحت کے اوپر اور ماں کی صحت کے لیے بھی ڈیورنگ پریگننسی، تو یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری میڈیسنز ہیں اور میڈیکل ایسی کنڈیشنز ہیں جو پریگننسی کے بارے میں مزید بھی ہم ویڈیوز کے اوپر بنائیں گے۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے جی، اللہ حافظ۔